یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تیری سچائی پہ ناز کرتا ہے بی بی پروردگار، امتی دربار میں آپ جھٹلائی گئی بار بار، حق نہیں پایا یا بی بی زہرا۔ ویورز، پروگرام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا لیڈی آف لائٹ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح بی بی نے ولایت کو ڈیفینڈ کیا، ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو وہیں آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بی بی کے اس خطبے کی جسے کافی اسکالرز نے یہ کہا کہ بی بی کا خطبہ فدق نہج البلاغہ کی ماں کے برابر ہے، یعنی یہ خطبہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے کتنی بار خطبہ فدق کو پڑھا ہے یا کتنی بار اس خطبے پہ غور کیا ہے، کتنے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم جانتے ہیں، کتنی ایسی بات ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی ہے۔ اس ایام عزائے فاطمی میں آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم خطبہ فدق کو نہ ہی صرف پڑھیں، نہ ہی صرف ریڈ کریں، بلکہ اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے اس خطبے کے بارے میں جاننے کی، خطبے سے متعلق انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، خطبہ کتنا اہم ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے سسٹر عظمی زہرا رضوی۔ تو آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ ہر بار اتنی دور سے ہمارے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی آتے ہیں۔ آپ کی ذرا نوازی بس۔ جی سسٹر، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی کے حوالے سے، تو وہیں بی بی کی 18 سالہ مختصر سی زندگی کا ایک اہم پہلو، ایک اہم خطبہ، ویسے تو کافی سارے ہیں لیکن خطبہ فدق کافی زیادہ مشہور خطبہ ہے۔ تو وہیں خطبہ فدق پر بڑھنے سے پہلے یہ خطبہ اسی لیے دیا گیا کیونکہ بی بی کو ان کا حق نہیں مل پایا، باغ فدق کو غصب کر لیا۔ تو یہ جو باغ فدق تھا جسے ان لوگوں نے غصب کر لیا، بی بی سے چھین لیا، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی، کیا ریزنز تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ باغ فدق کو غصب کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی، ریزن کیا تھا، کیوں لوگوں نے اسے غصب کیا۔ تو اس کے پیچھے پہلے ہم اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ زیادہ تر یقیناً مجلسوں کے ذریعے بھی اب لوگوں تک آگاہی ہو گئی ہے اور لوگ مطالعہ بھی الحمدللہ کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کو فتح کرنے کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب اس خیبر کو فتح کیا تو اب جو یہودی تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے رسول اللہ سے صلح کی خاطر یہ پیشکش کی تھی کہ باغ فدق کا حصہ آپ کو ہدیہ کر دیا تھا، بخش دیا تھا۔ اور یہ وہی باغ فدق جو کہ اس جنگ کے بعد یعنی جنگ خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ کو ملا، اور رسول اللہ نے اس باغ میں اپنے ہاتھوں سے خود خرمے کے درخت لگائے تھے۔ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب پروردگار عالم کا حکم آتا ہے، یعنی کہ آیت نازل ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کہ جس میں حکم آیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یعنی کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ اس آیت کے نزول کے بعد اب رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق یہ باغ فدق انہیں ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اس انداز سے شہزادی کو یہ تحفہ ملا، باغ فدق ملا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ بعد رسول اس باغ کو چھینا گیا، اس پر قبضہ کر لیا گیا، جبکہ وہاں پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے طرف سے جو نمائندے تھے، جو مزدور تھے، وہ کام کیا کرتے تھے اور ایک اچھی خاصی آمدنی آتی تھی، منافع آتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ نہ تھا کہ یہ منافع اہل بیت خود پر خرچ کرتے تھے، نہیں، یہ جو منافع آتا تھا یہ اہل بیت اطہار ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے۔ پہلی وجہ جو اس باغ فدق کو غصب کرنے کی ہے وہ ریزن یہی ہے کہ آمدنی کی لالچ، یعنی کہ اچھی خاصی آمدنی اس کے ذریعے حاصل ہوتی تھی۔ یعنی ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے بھی بیان کیا ہے، علامہ مجلسی بھی بیان کرتے ہیں کہ سالانہ آمدنی
جو سالانہ آمدنی تھی اگر اس پر غور کیا جائے، باغ فدق کی سالانہ آمدنی جو وہ 24,000 دینار تھی، یعنی اس دور میں. اور ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 70,000 دینار سالانہ آمدنی تھی، یعنی ایک اچھی خاصی رقم حاصل ہوتی تھی. تو اب یہ لالچ ان نظروں میں آنے لگے جنہوں نے غصب کیا تھا، ان کی نگاہوں میں کہ یہ تمام تر فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، یہ ایک اچھی خاصی رقم جو ہے ہمیں مل جائے، اور دوسری طرف یعنی اہل بیت کو نہ ملنے پائے. اہل بیت حالانکہ اسے ضرورت مندوں پر خرچ کرتی تھی، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے خزانے بھرے رہیں، ہم زیادہ یہاں پر پاورفل ہو جائیں اس مال کے ذریعے. تو پہلا ریزن تھا آمدنی کی لالچ، یہ لالچ کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس باغ کو قبضہ کیا، اس پر قابض ہوئے. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو معاشی طور پر کمزور کرنا تھا، یعنی وہ فائنینشلی ویک ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اور ان کے پاس اختیارات کم ہو جائیں. یعنی ان کے پاس جب آمدنی نہیں آئے گی تو وہ کیسے لوگوں کی مدد کریں گے، لوگ ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ کنیکشن ٹوٹ جائے، یہ تمام معاملہ اور انہیں کمزور کرنا، یہ دوسرا ریزن تھا معاشی طور پر. اور تیسرا ریزن یہ تھا، تیسری وجہ یہ تھی اس باغ کو غصب کرنے کی کہ حکومت پر پکڑ مضبوط ہو جائے. یعنی جنہوں نے غصب کیا ہے وہ چاہتے ہیں حکومت پر ہماری پکڑ مضبوط ہو جائے. آج بھی ہم زمانے میں دیکھتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں کہ اگر پیسہ ہے، زیادہ ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پاس پاور بہت ہے، ہم اس پیسے کے ذریعے بہت کام کروا سکتے ہیں، لوگوں کو جھکا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا، حکومت پر پکڑ ہماری مضبوط ہو جائے گی، ہم زیادہ دن تک حکومت پر رہیں گے. تو یہ ایک تیسرا ریزن تھا کہ حکومت پر پکڑ مضبوط ہو جائے، اور جو مخالفین ہیں وہ کمزور ان کو کرنا، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کی آوازوں کو دبا دیا جائے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں باغ فدق کے غصب کرنے کی. جی، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زندگی کے کسی بھی مرحلے پر نظر ڈالے یا اس وقت پر نظر ڈالے تو پیسے نے ہر بار لوگوں کو بے نقاب بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح پیسہ، تھوڑی دولت یا زمین کا ایک ٹکڑا لوگوں کو حق سے دور لے جاتا ہے، حق سے دور لے جاتا ہے، ایمان سے دور لے جاتا ہے. جی، تو وہی جہاں اس فدق کے لیے، باغ فدق کے لیے بی بی نے ایک بہت ہی اہم خطبہ دیا تھا. یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ کافی سارے علماء نے، آیت اللہ مراشی نے بھی اپنے ول میں اس کے بارے میں، اپنی وصیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے. تو یہ کتنا اہم خطبہ ہے اور اس کا امپورٹنس کیا ہے، یہ آج کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو ہمارے یوتھ ہے، یہ ان کے لیے جاننا، ہم جیسے لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. بے شک خطبہ فدق جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا شاہکار مانا جاتا ہے، اور ایک بے حد عمیق خطبہ ہے، بہترین خطبہ ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا باتیں نہیں ہیں جو اس میں نہ بیان کی گئی ہوں، یعنی اتنی ساری چیزوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک چھوٹے سے خطبے میں جناب زہرا نے پیش کیا. اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ توحید دیکھیں تو جناب زہرا توحید بیان کر رہی ہیں اس خطبہ فدق میں. اس میں رسالت، نبوت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، امامت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، فلسفہ احکام بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اس میں اطاعت اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اپنے حق کی بات بھی جناب زہرا نے کی ہے. آخرت کی بھی یاد دہانی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کی ہے، اور وہ غلط جس بات پر ہیں اس بات سے بھی انہیں آگاہ کیا. یعنی کہ کئی چیزوں کے بارے میں جناب زہرا نے اس خطبہ فدق میں ذکر کیا ہے، اور اتنا عمیق خطبہ ہے کہ ہمارے علماء، یعنی بہت بڑی فہرست ہے، تقریباً ہمارے تمام تر علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چاہے شیخ صدوق ہوں، علامہ مجلسی ہوں، شیخ طوسی ہوں، سب علماء نے فرمایا ہے کہ ہمارے امام کا یہ قول ہے، ہمارے امام کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کراؤ. یعنی جس طرح سے قرآن مجید حفظ کراتے ہو، اس طرح سے خطبہ فدق کو یاد کراؤ. یعنی کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. آج ہم اپنی زندگی پر یا بچوں کی بات تو بعد میں کیجیے، اگر ہم خود پر غور کریں تو ہم نے کتنی مرتبہ خطبہ فدق پڑھا ہے، یاد کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں. جب ہم حق کو نہیں جانیں گے، ہم جس پر رو رہے ہیں، ایام فاطمیہ برپا کر رہے ہیں، جن کے مصائب پر تڑپ رہے ہیں،
انہوں نے کیا فرمایا ہے، وہ کس طرح سے ایک بہترین فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ پیش کر رہے ہیں، وہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیسے آمادہ کریں گے کہ وہ اس خطبے کو یاد کریں؟ ضرورت ہے ہم بھی، گھر میں کتابیں موجود ہوتی ہیں، آج کل تو بہت ہی آسان زمانہ ہے، نیٹ وغیرہ پر اویلیبل ہے، تو ہم بہت ہی آسانی سے اس خطبے کے بارے میں جان سکتے ہیں. اور فرمان امام معصومین علیہ السلام ہے کہ امام کا قول ہے، امام فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ یہ خطبہ، اتنا زیادہ ضروری ہے. اور یہاں تک کہ اس خطبے کی اہمیت کے بارے میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ خطبہ جناب زہرا کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ کی صورت میں نور رسالت اور تنویر نبوت کا کمال ہے اور معصومہ عالم کا اعجاز ہے. عقلیں حیران ہیں اس بات پر کہ مخلوق کے لہجے میں خالق کے کلام کی ترجمانی کون کر رہا ہے، یعنی کہ ایک مخلوق کی زبانی خالق کا کلام بیان ہو رہا ہے. یعنی سوچیں آپ، اندازہ کریں اس بات سے خواہر کہ کس بہترین طریقے سے شہزادی کونین نے اس خطبے کو پیش کیا ہے. بڑے بڑے علماء دانشمند سرے تعظیم خم کرتے ہیں اس خطبے کو پڑھ کر کے. ہمارے ایک ایپیسوڈ میں، آئی تھنک فرسٹ ایپیسوڈ میں، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ کس طرح جب اس خطبے پر آج کے دور میں ریسرچ کی گئی تو اس خطبے کو آؤٹ اسٹینڈنگ کہا گیا. بے شک بہترین طور پر پریزنٹ کی حق ہے یہ بات کہنے کا اس خطبے کے متعلق، کیونکہ یہ خطبہ اتنا عمیق ہے، اتنا بہترین ہے. فصاحت و بلاغت کی معراج اسے کہا جاتا ہے، بے حد پرمعنی خطبہ جو کہ جناب زہرا نے دیا ہے. تو میں یہاں پر ایک گزارش بھی کرنا چاہوں گی ناظرین سے کہ ایک مرتبہ وقت نکال کر اس خطبے کو آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس شو میں پورا خطبہ پیش کر سکیں. اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش ہوں گی، لیکن اس پورے خطبے کو ہم اپنے گھر میں ضرور پڑھیں. اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ وہ اس خطبے کے متعلق مطالعہ کریں، پڑھیں، تاکہ حق بات کو جانیں اور اس خوبصورتی و فصاحت و بلاغت کو جو جناب زہرا نے پیش کی ہے ضرور آپ جانیں. جی بے شک اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطبہ فدق ایک ایسا خطبہ ہے جو آج بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اتنے سالوں پہلے بی بی نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ انتہائی خوبصورت خطبہ ہے. تو وہیں ہمارے ینگسٹرز سے، انفیکٹ سبھی سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے، ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہم بی بی سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی زندگی سے آشنائی حاصل کرنا، ان کی معرفت رکھنا، انہیں پہچاننا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایام عزائے فاطمی کے ان دنوں میں آپ ایک کوشش ضرور کریں کہ خطبہ فدق کو ضرور پڑھیں. جی سسٹر؟ جی یقیناً بہت ضروری ہے اس بارے میں مطالعہ کیا جائے، اسے پڑھا جائے. سسٹر جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ خطبہ کتنا اہم ہے، تو وہیں اگر اس خطبے کے سٹارٹ پر نظر ڈالے یا کنٹینٹ پر نظر ڈالے تو وہ کون سی باتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس کا ذکر بی بی نے خطبے میں کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا، یقیناً یہ خطبہ جو کہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے، بہت ہی بہترین، اور اس کا جو کنٹینٹ ہے اس میں بھی اتنی باتیں پیش کی ہیں. یعنی خطبہ بہت بڑا نہیں ہے، مختصر ہے، لیکن اتنی بہترین باتیں اور بہترین انداز سے پیش کی گئی. یعنی آغاز کر رہی ہیں شہزادی کونین پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے، خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. اس کے بعد خدا کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دے رہی ہیں. توحید کی باتیں آپ نے کی ہے، اور توحید کی باتوں کو تو اس انداز سے آپ نے اس خطبے میں پیش کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مولائے کائنات کا جو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے توحید کے متعلق بس اس انداز سے ہی ملتا جلتا ہے. یعنی کوئی اور نظیر سوائے مولائے کائنات کے خطبے کے نہج البلاغہ میں جو ہے توحید کے متعلق کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی ہے ہم کو. یعنی توحید کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا شہزادی نے. اس کے بعد نبوت کا بھی ذکر ہے، رسول خدا نے کس طرح سے کوششیں کی، کتنی اس دین کی تبلیغ کے لیے زحمت گوارا کی، ان کا بھی اس باتوں کا ذکر ہے. امامت کا ذکر ہے، اس میں احکام کے فلسفے کا ذکر ہے، فلسفہ احکام کا بھی ذکر ہے. پھر اطاعت اہل بیت کی کرنا کتنا ضروری ہے، ان باتوں کا ذکر ہے. پھر اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پھر ان غاصبوں کی طرف مخاطب ہو کر آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر حق نہیں دے رہے ہیں تو کس طرح سے وہ جواب دے رہے ہیں اس بات کے متعلق. یعنی ان تمام باتوں کو اس
خطبے میں پیش کیا گیا ہے. جی یعنی سسٹر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بی بی زہرا کو جب یہ موقع ملا بھی، جب بی بی نے خطبہ دیا تو اس خطبے کے ذریعے بھی بی بی کی یہی کوشش رہی کہ وہ امت جو بھٹک گئی تھی، جو گمراہ ہو گئی تھی، بی بی نے اس پلیٹ فارم سے بھی سبھی کو توحید کیا ہے، امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، احکام کیا ہے، یہ یاد دلانے کی پہلے کوشش کی ہے، اور حق کی بات، اپنے حق کی بات بعد میں انہوں نے رکھی ہے. پہلے اصلاح کے لیے امت کی کوشش کی ہے. ہاں یہ تمام باتیں آپ نے پیش کی. جی سسٹر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کا آغاز بی بی نے بہت ہی بہترین انداز سے کیا، تو وہی اگر ہم ان جنرل ہم لوگوں کی بات کریں یا یہ سوچیں کہ اگر کسی نے ہم سے ہمارا کچھ حق چھین لیا ہو یا ایک چھوٹی سی چیز کیوں نہیں لے لی ہو اور ہم بات کرنے جائیں، تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم جن الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ کیسے ہیں؟ تو وہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بی بی جب دربار میں پہنچتی ہے، جب خطبہ دیتی ہے تو شروعات کرتی ہے توحید کے بارے میں کہہ کر، لوگوں کو صحیح راستہ دکھا کر. تو خطبہ فدق اپنے آپ میں کتنا اہم ہے یہ تو ہم نے دیکھا، لیکن کس طرح خطبہ فدق ہم تمام کے لیے ایک بہترین درسگاہ ہے، علم کا دروازہ ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ کس انداز سے شہزادی نے اس خطبے کا آغاز کیا، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ موقع، وہ مرحلہ کہ جب بی بی آئی ہیں دربار میں، لوگوں کے سامنے آئی ہیں، کس طرح سے آپ نے جو خطبہ دیا اس کا ذکر تو ابھی ہم کریں گے، لیکن لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر شہزادی اپنے حق کا مطالبہ کرنے آ رہی ہیں انصار و مہاجرین کے درمیان، تو بہت عزت، بہت احترام، بہت کچھ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. لیکن رسول خدا خود اٹھ جایا کرتے تھے. بالکل بے شک یہ ہم دیکھتے ہیں مثال رسول اللہ کی زندگی میں، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. شہزادی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مقرر کردہ نمائندوں کو باغ فدق سے ہٹا دیا گیا، تو آپ یہ جان گئیں کہ آپ کا حق چھین لیا گیا. اس وقت آپ نے صدا دی جناب فضہ کو کہ فضہ بنی ہاشم کی عورتوں کو اکٹھا کرو، انہیں بلاؤ. اور جب عورتیں اکٹھا ہو گئیں بنی ہاشم کی، ان مستورات کے ساتھ جناب شہزادی کونین روانہ ہوئی ہیں مسجد نبوی کی طرف. یعنی چاروں طرف مستورات ہیں، درمیان میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اب جب آپ دربار میں آتی ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بنت رسول اللہ تشریف لا رہی ہیں، لیکن لوگوں نے فقط ایک پردے کا انتظام کر دیا کہ جس کے پیچھے جناب سیدہ ہیں، لیکن آپ کو مسند تک نہ دی، آپ کو بیٹھنے کے لیے کسی نے نہ کہا. یعنی جتنی دیر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں بھی، مطالعہ بھی کیا ہے کہ کئی ساعت گزر گئے، کافی وقت لگ گیا تھا دربار میں، تو اتنی دیر تک کہ جناب زہرا کو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہ کہا، مسند نہ دی، آپ کھڑی رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے حق بیانی کی ہے، اور اس انداز سے آپ نے خطبے کا آغاز کیا کہ سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد کی ہے، جو کہ طرز عمل ہے معصومین علیہ السلام کا. جب بھی وہ کچھ کلام کرتے ہیں، کچھ خطبہ دیتے ہیں، چاہے اپنے حق کی بات کرنی ہو یا کوئی اور بات پیش کرنی ہو، لیکن خدا کے حمد سے آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے شہزادی نے خطبے کا آغاز کیا. کیا فرماتی ہیں کہ یہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے انعام پر، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر. وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں عطا کی، اس کے احسانات بے شمار ہے، وہ مسلسل عطا کرتا جاتا ہے اور ہمیں نوازتا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو بات ہے یوں تو ہم سرسری پڑھ جاتے ہیں یا سن لیتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کریں، ہم تمام کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں کہ اللہ بے شمار ہمیں دے رہا ہے، اللہ مسلسل ہمیں دے رہا ہے، اس کے احسانات جاری ہیں، رک نہیں رہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ناشکری. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے دیا ہی کیا. یہ کیوں مسئلہ، یہ سوال کیوں اٹھتا ہے؟ یہاں پر اس بات کا ذرا سا ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہ سوال اٹھتا اس لیے ہے کہ ہم جب کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں دوسروں سے، ہم انہیں دیکھتے ہیں جو سپیریئر ہیں یا ہم سے بہتر ہیں، تو ہم سوچتے ہیں اسے اتنا کچھ مل رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنے سے کمتر کو، انفیریئر کو دیکھو. تب یہ معاملہ پیدا ہی نہ ہوگا کہ ہم خدا سے شکوہ کریں. جب ہم خود سے انفیریئر اور کمتر پر نگاہ کریں گے، تب لا محالہ خود بخود اللہ کی حمد و ثنا اس زبان سے، اس دل سے
نکلے گی. جی احساس ہوگا کہ کتنی نعمتیں ہیں بالکل جو بے شمار نعمتیں ہیں, گن بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو اس قدر ہے. جناب زہرا نے کیا بہترین مثال پیش کی ہے اس کے ذریعے کہ مسلسل دیتا ہے, اس کی نعمتیں جاری ہے, مسلسل عطا فرماتا ہے, احسانات اس کے بہت زیادہ ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ بندوں کو دعوت دی ہے کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں, پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرا دیا. یہاں پر بھی ایک پیغام ہے اس میں چھپا ہوا کہ نعمتوں کی فراوانی, ہر انسان چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں اس میں اضافہ ہو. بالکل ہر انسان چاہتا ہے دولت مل گئی ہمیں, تو اب کون سا ایسا انسان جو چاہتا ہے کہ اس میں کمی ہو جائے. ہر انسان چاہتا ہے دولت میں اور اضافہ ہو جائے. گھر چھوٹا ہے تو بڑا گھر بڑا ہو جائے, فلیٹ ہے تو بنگلو ہو جائے, بنگلو ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہو جائے, بینک بیلنس جتنا اس سے زیادہ ہو جائے, اور ہماری صحت آج جتنی بہتر اس سے اچھی صحت آگے بھی ہماری برقرار ہے. یعنی جو بھی نعمتیں خدا دے رہا ہے ہم چاہتے کیا ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا جائے. تو بہت آسان سا طریقہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے, اور شہزادی کونین نے اس خطبے کے ذریعے بتایا کہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی اگر چاہتے ہو کہ اس میں اضافہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, بس شکر کرنا ہے. ہمیں اس میں کچھ پے کرنا ہے, ہمیں کچھ اس میں ایکٹیویٹی کرنی, کچھ نہیں, بس شکر خدا کرنا ہے. جس قدر شکر الہی جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ نعمتوں میں فراوانی ہوتی چلی جائے گی. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے if you are grateful I'll give you more. یقیناً, بے شک یقیناً خدا عطا فرماتا ہے کہ جتنا ہم زیادہ اللہ کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں. مزید پھر آپ نے آگے اس خطبے میں اللہ کے متعلق, خدا کی متعلق شہادت اس طرح سے پیش کی کہ میں شہادت دیتی ہوں, یعنی گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. اب توحید بیان ہو رہی ہے خدا کے حمد کے بعد. پھر آپ فرماتی ہیں وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت, زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے. ہمیں کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو ہمیں ایک ایگزامپل چاہیے. اگر ہم اپنی کریٹیوٹی بھی لگا رہے ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ کہیں سے تو ہمیں ذہن میں رہا ہوگا کہ یہ چیزیں سوچ کر تب ہم کسی چیز کو بنائیں. لیکن وہ پروردگار عالم جس نے ہم سب کو خلق کیا, ہمیں بنایا, اسے کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مثال کی, ایگزامپل کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس بات کو یہاں پر شہزادی پیش کر رہی ہیں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچائیں. یعنی بہت بہترین طریقے سے اور بھی باتیں ہیں, چند جھلکیاں میں نے اس میں توحید کی پیش کی ہیں. اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو جناب زہرا پیش کر رہی ہیں. جی سسٹر, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بی بی نے لوگوں کو ایک بار لا الہ الا اللہ یاد دلا دیا. یقیناً پروردگار عالم کس طرح وحدہ لا شریک ہے اس بات کو بی بی نے اپنے خطبے سے بتایا. تو میں اس بات کا یقین جانتی ہوں کہ یہ خطبہ جب بی بی نے آگے اور خطبہ دیا ہوگا اور باتیں کہی ہوں گی تو ان باتوں میں امامت, نبوت, ان کا ذکر بھی ضرور ہوگا. بے شک یقیناً. جب خطبے میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس میں کس انداز سے جناب زہرا نے باتوں کو, اس خطبے کو کس طرح سے آگے بڑھایا. یعنی ابھی توحید کا ذکر ہوا, اب توحید کے بعد اگر ہم غور کریں اس خطبے پر تو بعد توحید بی بی نے اپنے بابا کی نبوت کی بھی گواہی دی ہے. بہت ضروری تھا, یہاں اصول دین دیکھ رہے ہیں. بالکل اس انداز سے گواہی دی ہے اور لوگوں کو یاد کرایا ہے, کیونکہ یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں, یہ ان باتوں کو بھول رہے ہیں, نبی کی محبت کو بھول بیٹھے ہیں, نبی کے فرمان کو بھول بیٹھے ہیں. نبی نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے زحمتیں گوارا کی, اس امت کے لیے, یہ ان لوگوں نے فراموش کر دیا. تو آپ یاد دلا رہی ہیں اس انداز سے کہ اپنے بابا کی نبوت کی آپ نے گواہی دی اور لوگوں کو یاد کرایا کہ میرے بابا نے کس طرح دین کی تبلیغ کی. جب لوگ آگ کو, بتوں کو پوج رہے تھے, گمراہی کی طرف بڑھ رہے تھے, اس وقت میرے بابا نے تم لوگوں کو گمراہی سے نکالا ہے اور نجات کی طرف میرے بابا تمہیں لے کر گئے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ میرے بابا نے دین اور صراط مستقیم کی دعوت دی. اور آگے مزید آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ بھی یاد دلایا کہ لوگوں جب تم گندا پانی پیتے تھے, پتے چباتے تھے, یعنی یہ عالم تھا تمہارا, تمہارے پاس بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے تمہیں نہیں پتا تھے, یہ عالم تھا کہ تم گندا پانی پیتے تھے, پتے چباتے تھے, ذلیل و پست تھے, ہر طرف سے حملے کا اندیشہ تھا, لیکن خدا نے میرے بابا کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے باہر نکالا ہے, بچایا ہے. صرف یہی نہیں, مزید اب نبوت کے بعد دیکھیں توحید پھر نبوت, اب امامت کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ صرف یہی نہیں, مشرکوں کا جب زور بڑھا
تو میرے شوہر علی مرتضیٰ کو میرے بابا نے تمہاری مدد کے لیے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا. یعنی واضح کر دیا آپ نے توحید کو, نبوت کو, امامت کو اس انداز سے. یقیناً بی بی فاطمہ زہرا نے, بی بی سیدہ نے ولی کہنے کا ایک حق ہے وہ پوری طرح سے ادا کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بی بی نے ایسا کوئی مرحلہ نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ کہے ہمیں یاد نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نہیں جانتے ہیں نہیں کیا کہہ سکتے ہوا. کیونکہ ہر مقام پر آپ وضاحت کر رہی ہیں, لوگوں کے سامنے باتوں کو, دلیل کو, دلائل کے ذریعے حق کو پیش کر رہی ہیں. جی بالکل. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے بات توحید کی ہو, نبوت کی ہو, امامت کی ہو, تو آئی ایم شیور ان باتوں کو بتانے کے بعد جب بات اخلاق کی آتی ہے یا فلسفہ احکام ہے, اسے بھی بی بی نے لوگوں کو ضرور یاد دلایا ہوگا تاکہ ایک بار پھر یہ کلیئر ہو جائے کہ ہم نے آپ کو صحیح راہ دکھائی, آپ آنا نہیں چاہتے تھے, وہ بات الگ ہے. بے شک اس خطبے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ توحید بیان ہوا, نبوت کی بات ہوئی, امامت کی بات ہوئی, آگے بی بی نے فلسفہ احکام کو بھی بیان کیا ہے لوگوں کے لیے. یعنی وہ احکامات جو ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آتے ہیں اور اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں. یوں تو حدیثوں میں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اس خطبے میں بآسانی, بہت ہی آسانی کے ساتھ بی بی نے کس طرح سے پیش کیا, اس کی کچھ مثال پیش کرتی چلوں. کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا کہ دل شرک سے پاک ہو جائیں. یعنی ایمان کا اگر سوال ہو کہ کیوں ہمیں ایماندار بننا چاہیے, ایمان میں ہمیں کیوں اپنے ایمان کو بہتر بنانا چاہیے, کیوں حفاظت کرنی ہے, کیوں ایمان والا بننا ہے, تو اس کا جواب ایک آپ نے اس انداز سے دیا کہ جب ایمان آ جاتا ہے تب دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے. شرک ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے, اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانا, اسے شرک کہتے ہیں. تو شرک آنے ہی نہ پائے گا اس وقت کہ جب ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہوگا. لہٰذا اب عبادت کی طرف بڑھیں تو شہزادی نماز کے متعلق فرماتی ہیں کہ نماز کو اس لیے قرار دیا تاکہ آپ تکبر سے پاک ہوں. نماز کے ذریعے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان نمازی ہو اور متکبر بھی ہو, اس میں غرور پایا جائے. اب اگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غرور ہے تو اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز میں معاملہ کیا اس کا غلط ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کی وہ جو روح ہے وہ اس روح کو نہیں پکڑ پا رہا, وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے نماز کے حقانیت تک کے. لہٰذا نماز اس کے ذریعے تکبر سے انسان پاک ہوتا ہے. آپ نے زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ زکوٰۃ اس لیے تاکہ نفس کی صفائی ہو اور رزق کی زیادتی ملے, یہ بھی آپ نے وضاحت کر دی. روزہ تاکہ خلوص حاصل ہو. والدین کے ساتھ بہت ہی زیادہ ضروری, آج کل کے معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ بھی ہے, نماز روزے کی برابر جس طرح سے ہم چل رہے ہیں سن رہے ہیں برابر کی عبادتوں کی طرف بڑھنا بہت ضروری, واجب ہے چیزیں, کوئی مستحب عمل نہیں ہے, واجب ہے. لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اکثر بھول جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن جب بات والدین کی آتی ہے ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش نہیں آتے یا ان کے حق کو ادا نہیں کرتے. آج کے ینگسٹرز کے لیے بہت اہم پیغام ہے. بی بی نے اس خطبے میں اس پہلو کو نہیں چھوڑا. آپ چاہتی تو صرف نماز روزے تک بات کر کے آپ خاموش ہو جاتی ہیں یا دوسری باتیں, لیکن آپ نے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ عذاب سے حفاظت ہوگی. وہ عذاب کے جس سے بچنے کے لیے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں اسی لیے تو کہ اعمال اچھے کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں, اسی لیے اس عذاب الہی سے ہم بچیں. اس عذاب سے بچا جا سکتا ہے اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حسن سلوک یعنی اچھا اخلاق ہو, ان کے ساتھ نیکیاں کی جائیں, ان کو خوش رکھا جائے, ان کی توہین نہ کی جائے. یہ تمام تر باتیں. خدا کے امر و نہی کی اطاعت کرو تاکہ خوف خدا پیدا ہو. یعنی اس طرح اور بھی باتیں ہیں جو اس میں مزید اضافہ ہے کہ جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم پڑھیں تاکہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہو کہ کتنی خوبصورتی سے ان احکامات کو آپ نے پیش کیا ہے. تو خصوصاً اگر بات کریں آج کی عورتوں کی, تو ان کے لیے بی بی کا خطبہ, بی بی کی زندگی کس طرح مشعل راہ ہے؟ بے شک جناب زہرا کی زندگی, پوری زندگی نمونہ عمل ہے ہمارے لیے, پیغامات بے شمار ہیں اس میں. اگر ہم خطبہ فدا کی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت بڑا پیغام ہمیں مل رہا ہے, اور بالخصوص عورتوں کو کہ معاملہ چاہے کچھ بھی ہو, مخالف ہی کیوں نہ ہو جائے, لیکن اپنے حق کے لیے اگر آواز اٹھانا ہو تو عورت ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے. بس
یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ حقیقتاً حق پر ہے. کیونکہ اکثر ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ ارے بس ہم ہی حق پر، ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے نے ظلم کیا، جبکہ وہ ظلم میں شاید شمار ہی بات نہ ہوتی ہو. ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا کہ یہ ظلم ہوا. تو یہ ضروری ہے جاننا کہ حقیقتاً ہم حق پر ہیں. اور دوسری بات کہ دینداری کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیا جائے. دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ضروری ہے. اور ایک بڑی بات کہ چاہے حالات کتنی ہی مخالف ہو جائیں، مصائب ہوں، آلام ہوں، سب سے بڑی بات جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ خدا کی طرف سے اپنے دل کو غافل نہیں کرنا. شہزادی کونین کے خطبے کا آغاز پھر خطبے میں تمام تر باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اتنے بڑے مصائب سے آپ گزر رہی ہیں، والد سے ابھی اپنے دور ہوئی ہیں، اتنے مصائب ہیں کہ زمانے نے امت نے نگاہیں پھیری، لیکن اس کے باوجود آپ نے حمد خدا کی شان میں آپ نے اس انداز سے بیان کیا. یعنی یہ ہمارے لیے بھی ایک نمونہ عمل کہ خدا کو یاد رکھیں، خدا کی حمد کریں، خدا کی شکر بجا لائیں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. جی سسٹر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ویورز، آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین، ان کی 18 سالہ کی مختصر زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح حالات کیسے بھی ہو، کتنے بھی مصائب کیوں نہ ہو، لیکن بی بی نے پروردگار عالم کی عبادت کرنا، حمد و ثنا کرنا نہیں چھوڑا. تو وہی آج ماشاءاللہ ہمارے ویورز بہت اچھے ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کتنا صبر سے کام لیتے ہیں، ہم کتنا پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یا اگر ہم سے کوئی چیز کو چھین لیا جائے تو ہم کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں اس بات کی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لائیں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایام عزائے فاطمی کے دن چل رہے ہیں. یہ ہم تمام کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کریں اور سیرت بی بی زہرا دنیا کے سامنے لائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح ایک انسان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، کس طرح صبر کرنا چاہیے، یا پھر زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، کس طرح ایک انسان کو اپنے آپ کو اپنے پروردگار عالم سے جوڑے رکھنا ہے، پروردگار پر یقین رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.